24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی مانگیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، پس نہیں انہیں معاف کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں کفار اور مشرکین کا اپنے اللہ کے متعلق جو بدگمانی تھی اس کا بیان تھا۔ کافر کیا کہتے تھے؟ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہتے تھے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، اور اللہ کو بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر کریں، یعنی اپنے رب کے متعلق اسی بدگمانی پر قائم رہیں کہ ان کے حالات سے کوئی بھی واقف نہیں، پھر یہ لوگ پکے جہنمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جو اللہ کے متعلق ایسا بدگمان ہو وہ بندہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ مجرم لوگ قیامت کے دن توبہ بھی کریں گے، اللہ کو منانے کی بڑی کوشش کریں گے، تو فرمایا کہ ان کی توبہ اب قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں موقع ملا تھا، کافر اور مشرک نے دنیا کا موقع ضائع کر دیا، دنیا میں توبہ نہیں کی، اور آج آخرت میں تو بڑا روئے گا، چیخ و پکار کرے گا، لیکن افسوس کہ اس وقت ان لوگوں کی پکار اور ان لوگوں کو معاف رب نہیں کریں گے۔ معافی چاہتے ہو، اللہ نے یہ واقعہ، یہ آیت بیان کر کے سبق دی کہ دیکھو کافر قیامت کے دن بڑی معافیاں مانگیں گے، لیکن افسوس کہ اس وقت کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے لیے، آپ کے لیے سبق ہے، آج اپنے اللہ کو راضی کر لو، موقع ہے، وقت ہے، آنکھ بند ہو گئی، پھر رب توبہ کو قبول نہیں کرتے، وہاں انسان تو اپنی زندگی کے گناہوں پہ بڑا پچھتائے گا، ہائے کاش میں نے کیا کر دیا، دنیا کے حقیر سے فائدے کی خاطر ہمیشہ والی زندگی تباہ کر دی۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہوگی۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی مانگیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، پس نہیں انہیں معاف کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جتنا بھی کافر آدمی اللہ کے سامنے چیخے پکارے گا، اللہ کریم ان لوگوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اور ہم نے مسلط کر دیے ان لوگوں کے لیے، جوڑ دیے ہم نے ان لوگوں کے لیے قرآن
ساتھی، دوست، فَزَيَّنُوا لَهُمْ پس انہوں نے مزین کیا ان کے لیے مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ جو ان کے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیچھے ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں یہ جو کافر لوگ تھے ان کو دوست ہی ایسے ملے، کافر کو دوست ہی ایسے ملے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو مزین کر کے پیش کیا کہ تم بڑا اچھا کرتے ہو۔ کافروں کے اعمال میں سے کوئی عمل اچھا نہیں آخرت کے اعتبار سے، لیکن جو برا کام کرتے تھے قرآن کہتا ہے ان کو دوست ہی ایسے ملے، ان کو ساتھی ایسے ملے کہ جو ان کے برے اعمال کو ان کے دوست کہتے تھے تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ برے ساتھی انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، فرمایا جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور برے ساتھی سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا جس انسان کی دوستی دلی محبت برے لوگوں کے ساتھ ہے، قیامت کے دن اٹھایا بھی انہی کے ساتھ جائے گا، اور قیامت کے دن اپنی دنیا والی دوستی پہ افسوس کرے گا، کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کس دردمندانہ انداز میں یا ویلتا، آئے کاش، لیتنی، اے کاش، 2 مرتبہ فرمایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، ہائے کاش میں دنیا میں فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، افسوس کرے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ المرء مع من احبہ، انسان قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کسی آدمی کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا وہ برا ہے یا اچھا ہے، نیک ہے یا بد ہے۔ فرمایا اگر اس کے بارے میں دیکھنا ہو وہ بندہ نیک ہے یا برا ہے، اچھا ہے یا بد ہے، فرمایا اس کی سوسائٹی کو دیکھ لو، اس کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی جماعت کو دیکھ لو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، کہ وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ کہ بے شک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی مجلسوں میں بیٹھا کریں، مجلس اور ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم کا درس ہو، حدیث پاک کا ہو، کہیں بھی اچھی مجلس ہو، وہاں ضرور بیٹھیں اور بری مجلسوں سے بچیں۔ اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، فرمایا کہ برائی کی رفتار گھوڑے کی ہے اور نیکی کی رفتار چیونٹی کی ہے۔ لوگ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ کی طرف بلایا جائے تو لوگوں کی رفتار چیونٹی کی ہے، اور اگر گناہ کی طرف بلایا جائے، برائی کی طرف بلایا جائے تو گھوڑے کی رفتار سے دوڑتے ہیں۔ یعنی برائی میں شیطان نے برائی کو اتنا مزین کیا ہوا ہے۔ اچھی مجالس میں بیٹھنے والے پر نیکی کا اثر ہوتا ہے، تھوڑا دیر سے ہوتا ہے، ایک دم نیکی کا اثر نہیں ہوتا انسان پہ سوائے چاندے کے۔ تو بری مجلس میں بیٹھنے والے پر برائی کا اثر فوراً ہو جاتا ہے، اس لیے کہ برے کام کو شیطان بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ قیامت کے دن یہ لوگ پچھتائیں گے تو صحیح، رب کی عدالت میں روئیں گے تو صحیح۔ وجہ بیان کی ان کو دوست ہی ایسے ملے تھے، ان لوگوں کے ساتھی ایسے تھے، قرناء
ان کے دوستی ساتھی ہی ایسے ان کے ساتھ جڑ گئے جو ان کے برے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرتے تھے، سارے گناہوں کو اچھی شکل دے کر پیش کرتے تھے کہ کرو کوئی نہیں ہے، دنیا میں مزے ہیں۔ اور کہے گا دوست اس وقت کیا کہتا ہے، دیکھ ڈاکہ ڈال لے، چوری کر لے، تھوڑے سے وقت میں بڑی رقم تیرے ہاتھ آ جائے گی، اور پھر عیش کرتے رہنا، سال بھر کھاتے رہنا، کماتا رہے گا، اتنا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو یوں مزین کر کے ایسے لوگوں کو شیطان اس کے گناہوں کو پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ۔ تو ساری قرآن نے وجہ بیان کی، ان کو دوست ہی ایسے ملے تھے، برے دوست ملے تھے جو ان کی برائیوں پر انہیں بھی داد دیتے تھے اور خود بھی خوش ہوتے تھے، انہیں بھی خوش کرتے تھے۔ ان لوگوں کی آخرت ہی تباہ ہو گئی۔ فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مسلط کر دیے ان لوگوں کے لیے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس انہوں نے مزین کیا ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ سامنے والے گناہ بھی جو پیچھے ہو چکے ان گناہوں کو بھی ان کے ساتھیوں نے مزین کر کے پیش کیا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور لازم ہو چکی ان پر بات، فی ان امتوں میں، قد خلت من قبلہم، تحقیق گزر چکی ان سے پہلے، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا، بے شک وہ لوگ تھے، خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ فرمایا وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، ان کافروں پر بھی پہلی امتوں کی طرح بات لازم ہو گئی۔ کیا مطلب فی امم وحق علیہم القول، ان لوگوں پر بات لازم ہو گئی، یعنی اللہ کا عذاب لازم ہو گیا۔ پہلی امتوں میں سے جنات اور انسان جیسے ان پہ رب کے عذاب آئے، اے مکہ کے کافرو، تم نے بھی انہی کے نقش قدم پہ، پہلی امتوں کے نقش قدم پہ پاؤں رکھا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ جو فرمایا کہ انسان کو گمراہ کرنے والے انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ان کے ساتھی ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے زمین پہ اللہ نے جنات کو آباد کیا، تو جنات انسان سے پرانی مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جنات کی پیدائش کے 2000 سال بعد میں ہوئی، اور جنات پہلے کے تھے۔ تو اللہ فرماتے نافرمان قومیں جو بھی آئیں، نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ مکہ کے مشرکین یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، ہم نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا تو ہم بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ذرا پہلی قوموں کے حال دیکھ لو، ان پر بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا، تو تم بھی بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم